نہیں میں پوچھ لے رہا ہوں، تم لوگ آپ بولیں کہ غلط مثال دے کے گئے مولانا. کتے کو پتھر لے کے مارو کتا اٹھ کے بھاگ جاتا، اتنا چھوٹا پتھر لے کے مارو کتا بھاگ جاتا. مولانا روم پلٹ کے پوچھتے ہیں وہی پتھر لے کے وہ شرابی کو مارو اٹھتا، اور تھوڑا بڑا لے کے مارے تو اٹھتا. مولانا روم دے رہے مثال یہ گنیٹ لے کے دار اٹھتا، بولو جی اٹھتا. مولانا روم پوچھے اب بتائے یہودی وہ کتا بہتر ہے یا شرابی بہتر ہے؟ بولے کتا بہتر ہے، اپنی جان بچانے کی تو صلاحیت رکھا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں کتا اپنی جان بچا سکتا ہے، مگر ایک شرابی اپنی جان نہیں بچا سکتا. اس پہ گنیٹ ڈال دو تو اس کو ہوش نہیں ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں جب تک بندہ اللہ کے دین کی طرف، اس کے احکام شریعت کی طرف مائل ہو کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات میں سے رہتا ہے. مگر جب خدا کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ بندہ کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے. خدا رائے مسلمانوں، آج عتیق ملت کے عرس میں آئے ہو، اپنا محاسبہ کرو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا محاسبہ کرو ہم کون سی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اشرف المخلوقات میں سے ہیں یا جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اخلاق کا محاسبہ کرو، اپنے کردار کا محاسبہ کرو. مسلمانوں، یہ جہالت تمہارے لیے تمہاری زندگی کی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی. تمہیں آج آنا ہوگا، علم کی طرف آنا ہوگا، تمہیں اخلاق کی طرف آنا ہوگا، تمہیں کردار کی طرف آنا ہوگا. ارے تم کو معلوم ہونا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے ام المومنین ذرا یہ تو بتاؤ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیا تھے. تو حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا اے جابر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضرت جابر نے کہا اے ام المومنین میں نے بار بار قرآن پڑھا ہے. تو کہا جابر سن لو، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اخلاق مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور عتیق ملت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. ایک کڑوی بات بتا کر آگے بڑھتا ہوں، مجھے معاف کرنا اگر دل کو تکلیف ہوئی. کیا کریں گے، ہمارا دل جل رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ بات یاد کرنا پڑ رہا ہے. آج قوم تو قوم علم والوں کی اخلاق بھی اتنے بدترین ہو گئے ہیں. ہم اپنے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر ایک عالم دوسرے عالم کو گالی دے رہا ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کا مردہ نکال رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھ دے رہا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کی خبر کھولنے کو لگا ہوا ہے. ہم ایک حتیٰ کہ اپنے ایک بھائی کے لیے ہم جو ہے اپنا دل بڑا کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے دل میں کشادگی نہیں ہے. ایک مسجد کا امام دوسرے مسجد کے امام سے نفرت کرتا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب کے خلاف تقریر کرتا ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کے خلاف فتوی بازی کرتا ہے. قوم تو قوم ہے، علم والوں کا یہ حال ہے. مگر آپ پلٹ کے کافروں کو دیکھو، کافروں کو دیکھو. مودی صاحب کیا کرے، مودی صاحب کیا کرے معلوم؟ راہل گاندھی کے اوپر ای ڈی بٹھوا دیے، سونیا گاندھی کے اوپر ای ڈی بٹھوا دیے. لگ جا کے ان لوگوں کو زبردست طریقے سے پوچھ تاچھ کرتے رہے، اپوزیشن لیڈروں کی پوری واٹ لگا کے چھوڑ دیے. مگر اس کے باوجود بھی آپ راہل گاندھی کی تقریر سنیے، کیونکہ ہمارے نظر الحسن صاحب سیاسی آدمی ہے، سیاسی آدمی کی دعوت پہ آیا اس لیے بول رہا ہوں. اس کے باوجود بھی راہل گاندھی کیا بول رہا؟ مودی جی مودی جی مودی جی بول رہا، جی جی جی. جیسے ہم پاس صاحب قبلہ ریسپیکٹڈ لفظ ہے، یہ غیروں کے پاس جی ویسا ریسپیکٹڈ لفظ ہے. اتنے اختلافات، اتنے ٹینشنوں کے بعد، اتنے جو ہے مسائل کے بعد بھی ان کے اخلاق سے فرق نہیں آ رہا. اور ہمارا یہ حال ہے، ہم اس کو مردود، اس کو مالون، اس کو جاہل، اس کو بدماش، اس کو ذلیل. یہ ہمارے الفاظ، یہ ہمارے الفاظ.
اب بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ایسی قوم پر اپنی رحمتوں کا نزول کیسے کرے گا؟ شوہر بیوی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بہن بہن کے ساتھ جو ہے رشتہ توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیرڈی کے مسلمانوں کان کھول کر اپنے بھائی کی بات سنو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان کی میں شفاعت نہیں کراؤں گا جو مسلمان دنیا میں رشتے توڑنے والا ہوگا، رشتے توڑنے والا۔ آج ہمارا حال دیکھو، ماموں سے ہمارا جھگڑا، پھپھاؤں سے ہمارا جھگڑا، چچاؤں سے ہمارا جھگڑا، خالو سے ہمارا جھگڑا، بڑے بھائی سے ہمارا جھگڑا، بہنوئی سے ہمارا جھگڑا، سالی سے ہمارا جھگڑا، بھاوت سے ہمارا جھگڑا، بہن سے ہمارا جھگڑا، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں کے ساتھ پالنے والی ماں سے ہمارا جھگڑا، پوری زندگی جوانی لگا کر پرورش کرنے والے باپ سے ہمارا جھگڑا۔ اتنے جھگڑے اور رسول اللہ کی وعید، رسول اللہ فرمائے، میں اس مسلمان کی شفاعت نہیں کراؤں گا جو مسلمان رشتے توڑنے والا ہوگا۔ یہ تو رشتے توڑنے والوں کی بات ہو گئی۔ اب سنو، انتہائی کلام سنو میرے آقا کریم علیہ السلام کا، انتہائی جلالی خطاب۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کان کھول کے سنو، آمنہ کے لال نے کہا، میں اس مسلمان کی شفاعت نہیں کراؤں گا جو مسلمان ظلمن کسی مسلمان کا گلا پکڑے گا۔ ظلمن کسی مسلمان کا، بولیے، ظلمن کسی مسلمان کا گلا پکڑے، گلا پکڑنے والے کی ہوتا نہیں، لڑائی لڑتے ہو گلا پکڑ لیتے تو مسلمان ایک گلا پکڑ، پہلے ایک ہاتھ سے گلا پکڑ، دوسرے ہاتھ سے پنچ دیتا۔ جیسے ہی گلا پکڑا، رسول اللہ فرمایا، میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، شفاعت نہیں کروں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے محبوب بندوں کی شان یہ ہوتی ہے، نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے، چہیتوں پیاروں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ جہالت والی گفتگو کرے گا، وہ بدلے میں ان کے ساتھ سلامتی والی گفتگو کرے گا۔ مسلمان جہالت کا جواب جہالت سے دینے کا نام نہیں ہے، مسلمان لڑائی کا جواب لڑائی سے دینے والے کا نہیں ہے، مسلمان ذلت کا جواب ذلت سے دینے والے کا نہیں ہے۔ مسلمان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، بدلے میں مسلمان دعائیں دیتا ہے۔ مسلمان کو لوگ شرارت کرتے ہیں، بدلے میں مسلمان محبت کے تحفے پیش کرتا ہے۔ ارے کیا تم نے نہیں سنا اپنے علماء کرام سے، حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کے ایک مرید و متخذ نے آ کر کہا، حضور میں آ رہا تھا، آپ کا پڑوسی آپ کی غیبتیں کر رہا ہے، برا بول رہا ہے، بدکلام کر رہا ہے، آپ کے خلاف غیبتیں بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی خادمہ کو آواز دیا، کہا کہ ایک تھالا بھر کے کھجور لاؤ، تھالا بھر کے ایک پلیٹ بھر کے کھجور لائے۔ امام اعظم نے کہا چلو، میں اس کے پاس چلنا چاہتا ہوں جس نے میری غیبت کی ہے، جس نے میری برائی کی ہے، جس نے میری انسلٹ کی ہے، جس نے مجھے ذلیل کیا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ان کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے دروازے پر دستک دیا، وہ شخص نکلا جو آپ کی برائی کرتا تھا، آپ نے اس کو سر پہ سے نکال کے وہ کھجور کا تھالا پیش کر دیا، کہا میرے بھائی یہ رکھ لے، میری طرف سے نظر ہے، نظر ہے، گفٹ ہے۔ پوچھا یہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے تو میری غیبت کرتا ہے، اس لیے میں تجھے نظر پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا جو تمہاری برائی کرے بدلے میں تم اس کی برائی مت کرو، بلکہ بدلے میں تم اسے نظر پیش کرو۔ وہ شخص پوچھنے لگا کیوں نظر پیش کر رہے ہو؟ کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، تو نے میری برائی کر کے غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھ کو دے دیا، کیا میں بدلے میں تجھے کھجور نہیں دے سکتا؟ کیا بدلے میں تجھے کھجور نہیں دے سکتا؟
کیونکہ رسول اللہ فرمائے غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام سے نکال دی جاتی ہے جس کی غیبت کر رہا ہے. خدا رائے نوجوانوں، آج تمہیں ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اپنے آپ کو سنبھالو، علم کی طرف آؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قابل بناؤ. بس اب آخری بات سن لو، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کون کون چاہتے ہیں کہ تمہارے بچے دوزخ میں جائیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ایک بھی بھائی نہیں اٹھا رہا. اچھا لیڈیز سے پوچھیں گے، بولو اے ماؤں جن کو تم نے 9 مہینے اپنے پیٹوں میں رکھا، کون اپنے ان بچوں کو دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا. ارے واہ، لیڈیز میں بھی ایک بھی نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں، یہ جنت پھگٹ میں ابا کی جاگیر ہے، پھگٹ میں مل جاتی ہے؟ کیسا ہمارے دادا خرید کے رکھے، نہیں ہمارے نانا کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، نہیں ہمارے بابا کو جہیز میں دیے. جنت حصہ کیا ہے؟ وہ دوزخ میں بھیجنا نہیں ہے. تو جانا ہے تو جنت میں جانا ہے. دو گھر، ایک ہے دوزخ، ایک ہے جنت. آپ بول رہے دوزخ میں جانا ہے نہیں، بچوں کو بھیجنا ہے نہیں، تو پھر کہاں جانا ہے؟ جنت میں. تو پھر یہ حالت میں جنت ملتی کیا؟ کیا جنت جاہلوں کے واسطے بنائی گئی؟ کیا جنت بے نمازیوں کے واسطے بنائی گئی؟ کیا جنت چوری کرنے والوں کے لیے بنائی گئی؟ نعوذ باللہ. کیا جنت ڈکیتی کرنے والوں کے لیے بنائی گئی؟ نعوذ باللہ. کیا جنت بدکاری کرنے والوں کے لیے بنائی گئی؟ کیا جنت حرام کاری کرنے کے لیے والوں کے لیے بنائی گئی؟ کیا جنت جوا کھیلنے والوں کے لیے بنائی گئی؟ کیا جنت زنا کرنے والوں کے لیے بنائی گئی؟ کیا جنت شراب پینے والوں کے لیے بنائی گئی؟ کیا جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی جو بیچارہ مصیبت کے وقت میں بولا بھائی میرے کو 10,000 روپے دے رہے بڑے بھائی، وہ ٹینشن لو 10,000 دے 10,000. کیا ٹینشن ہے بڑے بھائی؟ میری بیوی ہاسپٹل میں ہے یار، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، بل پے کرنے پیسے نہیں ہے، 10,000 روپے دے. اور یہ بیچارہ رحم کھایا، اتنے برے وقت میں بھی اگر میں ساتھ نہیں دیا تو میں کہے گا مٹھی کا مسلمان. بیچارہ ہمدردی میں جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا 10,000 روپے دے دیا. بڑی پیاری بات ہے، 10,000 روپے دے دیا، 10,000 روپے دے دیا. انہیں لے لیا گیا، وہ ڈیلیوری ہو گئی. کب دیتا ہوں؟ بولا 1 مہینے کے بعد دیتا ہوں. بولا ڈیلیوری ہو گئی، بیگم کا چھلا ہو گیا، پیسے آئیش نے. بچے کی پہلی برتھ ڈے ہو گئی، پیسے واپس آئیش نے. 1 مہینے میں دیتا ہوں. بولا بچہ 1 سال کا ہو گیا، پیسے آئیش نہیں، دے رہا ہی نہیں. انہیں پیچھے پھر آرے بڑے بھائی دے رہے 10,000 روپے، دے رہے 10,000 روپے، دے رہے دیں گے. کیا بھاگ جا رہا ہوں کیا؟ گرڈی چھوڑ دے رہا ہوں کیا؟ ٹھہر میں ہے تو لوگ. بچہ 5 سال کا ہو گیا، 10,000 دیا ہی چھوڑ. حد تو یہ ہے کہ مر گیا بچہ، اعلان کر رہا جوان بیٹا میرے باپ کا جس کے اوپر بھی قرضہ ہے میں واپس کروں گا. واہ، پہلے بول دیتا تو میں منگتا ہی نہیں تھا، بچہ دینے والا ہے. بولا اتنی بری حالت ہوئی قوم کی، قرضے لینا، باپ کی جاگیر ڈبا دینا، دینا ہی نہیں واپس. حرام کا لقمہ ہے، حرام حرام. ایسے لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی، نہ ایسی دعائیں قبول ہوتی. ایسی قوم حرام کا کھا رہے، لوگوں کو ڈبا ڈبا کے کھا رہے. ان کن سے لیے دال لیے، ان کن سے لیے دال لیے، ان کن سے لیے دال لیے. دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، یہ تھیلا ایسا ہے، ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ. آگ کا گولا بھروا ہی نہیں ہو. کب بھری گا؟ دوزخ کی آگ جب اس کے اندر ڈالیں گے تب جب اس کو سکون پڑے گا. اللہ اکبر. ہم لوگ کیا غلط فہمی ہے. اچھا ایمانداری سے اب ایک دوزخ میں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہ رہا نا. کون کون جانا چاہ رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ویری گڈ. جنت میں کون کون جانا چاہ رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. واہ، جلدی چھوڑ دیا، ہم ڈر گیا، ڈر کے اٹھائے، جلدی چھوڑ دی. سبحان اللہ. اپنی داڑیاں کاٹ کے جنت میں جانا ہے. آہ ڈارلنگ، تم آپ کو جنت میں جگہ دے. روایات میں آیا دوزخیوں کی نشانی کیسی ہوں گی، کیا ہوں گی؟ بولے وہ داڑھی منڈا ہوگا. دوزخی کی نشانی ہے داڑھی منڈا. دوزخی کی نشانی ہے داڑھی منڈا ہوگا. داڑھی منڈا
پٹھے داڑیاں کاٹ کے اور جنت میں جانا ہے. فجر کی نماز پڑھے, اب میں پوچھا نہیں پڑھے, ظہر پڑھے نہیں پڑھے, عصر پڑھے نہیں پڑھے, مغرب پڑھے نہیں پڑھے, عشاء پڑھے نہیں پڑھے, مگر جنت ہونا 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 ہونا. کیا پیاری بات ہے. جنت بھی بولے اللہ. یہ پورے بدماشاں وضو کرتے نہیں, نماز پڑھتے نہیں, مسجد کو آتے نہیں, دین پہ چلتے نہیں, میرے کو دے دے. ایسا بول رہی جنت نہیں, دوزخ بول رہی ہے اللہ ان کو میرے کو دے دے. اللہ جب تو نے مجھے بنایا ہے تو میرا بھی تو پیٹ بھرنا تھا میرے مولا. یہ میرا نوالا ہے, یہ میرا نوالا ہے میرے مولا, یہ بدکار میرا نوالا ہے. دوزخ دعا کر رہی اللہ ان کو میرے کو دے دے. میرے بھائیو, ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا مٹھی اچھا سلوک کریں گے, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ کیا اچھی خدمت کریں گے, ہم خود اپنے آپ کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کر رہے. اپنے آپ کو ہم دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سک رہے ہیں, اپنی اولاد کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سک رہے ہیں, اپنی بیوی کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سک رہے ہیں. دیکھو پوری بہنیں بغیر برقعے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بیٹھی نے؟ شوہر برقعہ نہیں پہنانا چاہ رہا. کیوں نہیں پہنا رہا؟ بولے برقعہ پہنی تو نہیں جنت میں آتی, میرے کو نہیں ہونا ہی نہیں جنت میں. ہاں ریئل فیکٹ ہے. برقعہ نہیں پہننے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جنت میں وہ عورت جائیں گی جو برقعے کا اہتمام کریں گی, پردے کا اہتمام کریں گی, جو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جو اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں گی, برقعے میں رکھیں گی, پردے میں رکھیں گی, وہ عورت کے لیے جنت ہے. بے حیا جسموں کو دکھانے والی, اپنے لباس کو ظاہر کرنے والی, اپنے سنگھار کو لوگوں کو بتانے والی عورت, خدا کی قسم ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں, دوزخ کی وعید آئی ہے. دوزخ کے لیے جائے گی تو خدا را اب ایک شوہر, ایک باپ, ایک بھائی, ایک بیٹا اپنے گھر کی عورت کو برقعہ اور پردہ کیوں نہیں کرواتا؟ اسی لیے نہیں کرواتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ انہیں جنت میں رہنا. انہیں بولتا میرے کو وہاں ہورا ہے, یہ بیگم نہیں ہونا, ہورا ہونا. اس لیے عورتوں کو برقعہ نہیں پہنانا. مگر میری بہنوں سے میں خواہش کر رہا ہوں, تمہارا شوہر نہیں پہنایا جان دو, وہ پاگل کو چھوڑ دو, تم برقعہ پہنو. برقعہ پہنو, یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے, بخشش کا ذریعہ ہے, شفاعت کا ذریعہ ہے, رضا الہی کا ذریعہ ہے, سبب مغفرت ہے. خدا رائے میری ماں, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. بس اب آخری بات سن لو. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, جب کسی کا بچہ حافظ قرآن بنتا, میں مولانا نذر الحسن صاحب سے پوچھا حضرت آپ کے مدرسے میں کتنے بچے؟ حضرت بولے 35 لاکھ. بولے جیسا بولے 35, میرا مردہ نکل گیا. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے صاحب جن کو پورا ہندوستان پہچانتا, ان کے مدرسے میں یہ قوم کی حالت کی اپنے بچوں کو پڑھانے تیاری. اور ہم لوگ اسٹیجوں پہ ٹھہر کے وہ حافظ کا مردہ نکال رہے, اس کا مردہ نکال رہے, اس کی خبر کھودتے رہے, انہیں کافر ہے, انہیں جہنم میں وہ ہم ڈھنڈورے پیٹ رہے. مگر ان کے مدرسوں میں جا کے دیکھو 3000 بچے. کتنے؟ 3000. بولو 1500 بچے, 1000 بچے, 700 بچے, 800 بچے. ان کا نہیں. ہمارے پاس ایسا ہوا تو 2 بچے حافظ بن رہے, 4 بچے حافظ بن رہے, 3 بچے حافظ بن رہے. اور ان کا نہیں 300 بچے حافظ, 200 بچے حافظ, 100 بچے حافظ. آپ سعودی عرب سے حرام کا, ارے حرام کا لارا کی, حلال کا لارا کی, پڑھانا تو صحیح نہ رہے بھائی. ان کے پاس ایک مسجد ہے, 10 امام تیار ہے. ہمارے پاس 10 مسجدیں ہیں, ایک امام بھی نہیں مل رہا ڈھولے, کیونکہ ہم قوم کو حافظ نہیں بنا رہے, عالم نہیں بنا رہے. ہماری مسجد میں نہ خطیب ہے, نہ ہماری مسجد میں امام ہے, نہ ہماری قوم کے اندر رہبر ہے. اتنی بری حالت ہماری ہو گئی. اس لیے ہماری پوری مسجدوں پہ ان کا قبضہ, ان کا قبضہ, ان کا قبضہ. رستے میں کہیں رک کے نماز پڑھنا بولے تو
40 مرتبہ ہے بتوڑی کون ہے گی کیا آئے گی کیا کرے گی کیا دے گی. میرے پیارو اللہ کے واسطے سمجھو اہل سنت اور مسلمان بہت بدتریت کی طرف جا رہے ہیں. اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائیوں. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک لڑکا حافظ قرآن جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے. کہاں پر بولو؟ قبرستان میں. حالانکہ وہاں اس کی اماں ہے نا بابا ہے کوئی بھی نہیں ہے. اور محلے والے بولے فاتحہ پڑھو گے تو گیا ساتھ میں. قبرستان میں دعا پڑھو گے تو گیا ساتھ میں. جا کے قبرستان میں قدم رکھا. حافظ قرآن کے قدم رکھتے ہی پورے قبرستان کے عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ہے حافظ قرآن کی برکت. یہ ہے حافظ قرآن کی. یہ چھوڑ کے ہم لوگ اور قسم خدا کی اور ایک بات سنو. یا اتنے بچے بیٹھے ہوئے ان کو تم ڈالو ان کے اندر بڑے بڑے جگت حافظ قرآن بیٹھے ہوئے. اپنی قوم کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ان کے اندر. اپنی قوم کے امام بیٹھے ہوئے ان کے اندر. علم حدیث کے امام علم فقہ کے امام ہیں. میں ہمارے نذر الحسن صاحب میرے گھر کو تشریف لائے. میں اسکول چلاتا ہوں. میں انگلش میڈیم اسکول چلاتا ہوں. اسکول کے اندر میں بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن کے نکالا. 70 بچے میرے اسکول کے اندر حفظ کر رہے. انگلش میڈیم اسکول ہے اس میں حفظ کروا رہا ہوں. 70 بچے میرے پاس حفظ کر رہے. خالی میری حفظ کی کلاس میں 70 بچے. میرے اسکول میں 700 بچے. میں بچوں کو چن کے نکالا. 8 سال کا 7 سال کا 9 سال کا 10 سال کا 6 سال کا 5 سال کا حافظ قرآن. اور ایسے حافظ قرآن بنے صاحب ایک ہی وقت میں 5 پارے سنا. ان میں میرا ایک بیٹا بھی ہے. میرے بیٹے کو میں تراویح سنانے کے واسطے لگایا. کتنے پارے؟ اب ہر جو ہے رات میں 3 پارے تراویح سنائے گا. 3 پارے 10 دن میں مکمل قرآن. میں اس کی فوٹو ڈال رہا ہوں. مسجد کے کمیٹی والوں میرا بیٹا سنا رہا تھا. ارے وہ صاحب ابھی نہ کو داڑھی نہیں آئے گا. ابھی نہ کو داڑھی نہیں آئے گا. ارے بابا بالغ ہوگا رے. اتنے بچے حافظ بن گئے. داڑیاں نہیں آئے مچھیاں نہیں ٹوٹے. حافظ قرآن بن گئے. 5 پارے تراویح سنا. 3 پارے تراویح سنا. ایک بیٹھک بیٹھ گیا 10 پارے سنا رہا. ایسے ہیرے ہماری قوم میں ہے. مگر ہم ان کو پہچاننے کے بجائے باہر روڈوں پہ کھیلنے میں لگا دیے. جوا کھیلنے میں لگا دیے. میدانوں میں لگا دیے. ہم ان کو جو ہے لے جا کے ادھر ادھر گندے حالات میں برباد کر دیے. قوم کو پورا برباد کر دیا ہمارے بچوں کو پورا. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو برباد مت کرو. تباہ مت کرو. اپنے بچوں کو پہچانو. اپنے تمہارے گھروں میں ہی رہ جی. ہر ایک کے گھر میں اتنی اولاد تو کم سے کم ہے. ایک ایک بچہ تو کم سے کم تمہارا حافظ قرآن عالم دین بن. رسول اللہ فرمائے حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھ دے تو قبرستان کے عذابی مردوں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. اور جب عالم دین قدم رکھ دے تو اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. حافظ قرآن واپس نکلا عذاب واپس آ جاتا. مگر عالم دین قبرستان میں قدم رکھا واپس نکلا عذاب واپس نہیں آ رہا. 1 دن ہو گئے واپس نہیں آیا. 2 دن ہو گئے واپس نہیں آیا. 4 دن ہو گئے واپس نہیں آیا. ہم نے پوچھا کب تک نہیں آئے گا. حدیث شریف اٹھا کر دیکھو. فرمایا جاتا ہے عالم دین کی قدم کی برکت یہ ہے 40 دن تک اللہ کا عذاب قبرستان پہ واپس نہیں آتا. 40 دن تک عذاب. یہ ہے ہمارے بچوں کی شان اگر ہم ان کو عالم دین بنا دیں. یہ ہے ہمارے بچوں کی شان اگر ہم ان کو حافظ قرآن بنا دیں دیندار بنا دیں. خدا رائے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. علم والا بناؤ. اخلاق والا بناؤ. قرآن حدیث کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.